بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ خدا کی مرضی پر سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا پر الزام نہ دو، مانو کہ نقصان خود تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اور خدا نے جو کیا ہے تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ اچھی وضاحت لباس انداز۔ میری امت کی زینت اچھے صاف لباس اور انداز میں ہے، کیونکہ مومنین فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے خاموش طبیعت، ظاہری انکساری میں محبت، خلوص اور اچھی وضاحت رکھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار 78۔ 5 چیزیں صرف حقیقی مومن میں جمع ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے خدا ان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ نمبر 1، دل میں نورانیت، یعنی اللہ کا ذکر، فکر، شکر، یاد۔ نمبر 2، اسلام کی تعلیمات پر غور و فکر۔ نمبر 3، برائیوں سے بچنا۔ نمبر 4، لوگوں سے محبت کرنا۔ نمبر 5، چہرے کو اچھی طرح بنا سجا کر رکھنا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار 77۔ نوٹ: چہرہ انسان کی سیرت اور باطن کا آئینہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے چہرہ دیکھ کر ہی ہم انسان کے بارے میں کوئی تصور بناتے ہیں، اس لیے چہرہ لباس انداز شخصیت کی اولین پہچان ہے، نیز یہ خدا کی بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کو بنانا سنوارنا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھی باتیں سننا، پڑھنا اور غور کرنا۔ جو خدا کا ذکر سن رہا ہے وہ گویا خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ جو اچھی باتیں غور سے سنتا ہے بہت جلد فائدے پا لیتا ہے۔ بری باتوں کا سننے اور بری بات کرنے والے کا شریک اور ساتھی ہے، چور کا ساتھی گرا کٹ۔ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ بات سن کر تم چپ ہو جاؤ گے تو تم کو اس نیکی کا ثواب ملے گا۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ بری بات سن کر چپ ہو جانا فتنے کو دبا دیتا ہے۔ کان کا فرض ہے کہ وہ گناہ کی باتوں کو غور سے نہ سنے۔ امام علی رضا علیہ السلام از تفسیر نور الثقلین جلد 1۔ اولاد کا نام اچھا رکھو۔ ہر شخص کا اس کی اولاد کو پہلا تحفہ اس کا اچھا نام رکھنا ہے، یہی اس کی اولاد سے پہلے نیکی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 102۔ سب سے سچے اچھے نام وہ ہیں جو خدا کی عبدیت، غلامی کے ناموں پر ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے نام ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام جلد 104۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم اپنے نام آپ کے باپ دادا پر رکھتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا خدا کی قسم ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ دین محبت کے سوا اور ہے ہی کیا۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً پیروی کرو۔ بہار جلد 104۔ امام کے ناموں پر نام رکھنے کا واضح مطلب اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کی محبت کو پروان چڑھانا ہے۔ اللہ کا اسم اعظم۔ لفظ اللہ الہ سے نکلا ہے، یعنی انتہائی حیرانی۔ یہی لفظ اللہ کا اسم ذات ہے۔ جو شخص اس لفظ کے معنی کو بھلا کر صرف اس لفظ یا اسم اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کی بھی عبادت نہیں کرتا۔ جو خدا کے نام اور معنی دونوں کو ملا کر عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے، رہا وہ جو اللہ کے نام کو سامنے رکھ کر صرف اور صرف اس کے معنی یعنی خدا کی ذات کی عبادت، اطاعت، غلامی کرتا ہے وہ سچا موحد اور اصل
توحید کا ماننے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از توحید صدرک۔ نمبر 1، آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی سے اتنی قریب نہیں ہے جتنا خدا کا اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قریب ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام از بہار جلد 78 صفحہ 371۔ نمبر 2، اللہ کا اسم اعظم 73 حرفوں میں ہے۔ آصف بن برخیہ کے پاس صرف ایک حرف کا علم تھا جو انہوں نے منہ سے نکالا تو ملکہ بلقیس کا تخت اور ان کے درمیان کی زمین کی تنابیں کھنچ گئیں، اور انہوں نے تقریباً 1000 میل کا فاصلہ والے تخت کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ پھر زمین پلک جھپکنے سے پہلے اصل حالت میں آ گئی، جبکہ ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس 72 حروف کا علم ہے۔ صرف ایک حرف کا علم خدا نے اپنے پاس رکھا ہے، جس کی بنیاد پر علم غیب کو خدا نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے۔ غرض ہر قسم کی قوت اور طاقت اصل میں صرف خدا ہی کے پاس ہے، کیونکہ اسم بھی اس کا ہے اور اس نے ہمیں اس کا علم دیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از کافی جلد 4 بہار جلد 14۔ خدا نے اپنے اسم اعظم کو 72 حرفوں میں رکھا ہے، جن میں 25 حروف کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، 2 حروف کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ صرف 2 حروف کے علم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، مادرزاد اندھوں کو اور کوڑھیوں کو شفا بخشتے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 72 حروف کا علم دیا، صرف ایک حرف کا علم ان سے چھپا لیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کا حال نہ جان سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 4 صفحہ 211۔ سعد خفاف کہتا ہے کہ میری آواز بہت اچھی تھی مگر قرآن کا کوئی علم نہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مجھے اشعار پڑھتے دیکھا تو پوچھا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کہ مجھے قرآن کا علم نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ میرے کان میں کچھ کلام پڑا جسے میں نہ سمجھ سکا۔ پھر فرمایا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ خدا کی قسم میں نے ایک قدم بھی نہ رکھا تھا کہ پورا قرآن تمام اعراب و حرکات کے ساتھ مجھے پوری طرح یاد ہو گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام نے ان کے لیے ایسے اسم اعظم کے ساتھ دعا فرمائی تھی جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ الکنی الانکاب جلد 1 صفحہ 128۔ سنت، کوئی قول اور عمل سنت رسول کے مطابق ہوئے بغیر صحیح نہیں، پھر کوئی قول یا عمل صحیح نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، اور کوئی نیت سنت تک پہنچے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ جب تک کسی اچھے عمل کی یہ نیت نہ ہو کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور اسی طرح عمل کریں گے جس طرح رسول نے کیا تھا، کوئی عمل صحیح نہ ہوگا۔ خدا کے نزدیک سب سے افضل عمل وہ ہے جو سنت رسول یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از کافی جلد 92۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک
وسهل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔